وعلى سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان و کرم ہے کہ جمعے کے مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، اور آئندہ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے طلبگار اور حریص ہیں۔ یہ بھی بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے۔ ذرا سی توفیق کم ہو تو آدمی جمعہ بھول جاتا ہے، نماز بھول جاتا ہے، گرفت بھول جاتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے، عاقبت بھول جاتا ہے، سامنے کا خطرہ نہیں نظر آتا، داغ دھبا نظر نہیں آتا، ذلت و رسوائی سے ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتی اگر اللہ توفیق نہ دے، اور اللہ اگر توفیق دے تو پل پل کے بارے میں اللہ کہ یہاں پرسش کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا، غلطی پر گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھ دے گا تو کیا ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی توفیق ہے، اور توفیق مانگنے کا بھی ایک بہترین موقع جمعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی توفیق طلب کی جائے۔ ہم محرم الحرام کے ایک ایسے جمعے میں حاضر ہیں جب واقعہ کربلا گزر چکا، عاشورے کے بعد کا جمعہ ہے۔ بہت سارے لوگ الگ الگ انداز سے عاشورہ اور واقعہ کربلا کو لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ دین مکمل ہو گیا، اب کربلا سے کیا مطلب، کربلا ہو تو ہوا کرے، امام حسین کی شہادت ہو گئی تو ہوا کرے، دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب دین میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اضافہ تو بہت دور کی بات ہے، دین پر عمل کیا مکمل ہو گیا؟ دین تو مکمل ہو گیا، دین پر عمل بھی مکمل ہونا چاہیے، اور دین پر عمل اگر مکمل نہیں ہوا تو اس مکمل دین کی دہائی دے کر اس مکمل دین کا مذاق اڑانا یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا حادثہ ہے دنیا کا، عالمی تاریخ میں کربلا کا واقعہ ایک ایسا حادثہ ہے، ایک ایسی گھٹنا ہے، ایک ایسا دربھاگیہ ہے جس نے اپنا اثر بہت زبردست ڈالا ہے پوری دنیا پر۔ ایک ایک انسان پر اس کا اثر ہوا، پوری تاریخ پر اس کا اثر ہوا، اسلامی افکار پر اس کے اثرات ہوئے۔ ایک اثر تو آپ محسوس کریں گے پوری دنیا میں کہ دنیا میں دو حصے میں مسلمان اپنے افکار کے اعتبار سے بٹ گئے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو سیدنا امام حسین سے 1400 برس سے اپنی وفاداری کی قسمیں کھا رہا ہے، اور سیدنا امام حسین سے اپنے تعلق، اپنے مودت اور اپنی نسبت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ امام حسین جو مظلوم شہید کیے گئے، وہ امام حسین جن کے اہل بیت میں ہونے پر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ امام حسین جو آل محمد کی مصداق ہیں، وہ امام حسین جن کا تذکرہ کیے بغیر درود مکمل نہیں ہوتا، اور جن کا تذکرہ کیے بغیر درود میں ان کا تذکرہ کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس امام حسین سے ہم اپنی وفاداری کی قسمیں کھاتے چلے آ رہے ہیں، اور دشمنان امام حسین سے اپنی برات، علیحدگی اور بیزاری کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا طبقہ بھی ہمارے ہاں ہے جس کی بوکھلاہٹ عجیب و غریب ہے، وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کیسی بوکھلاہٹ۔ وہ ہمیشہ سالوں بھر اور محرم آتے آتے ایک خاص قسم کی کیفیت کا غماز ہوتا ہے، اور وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی محرم آیا ان کو یزید کی محبت اود کر آتی ہے،
اور وہ طرح طرح سے اپنی گفتگو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومت کے خلاف بولے تھے، مسلمانوں میں نفاق اور انتشار پیدا کر رہے تھے. اندازہ لگائیے، حکومت کے خلاف بولے تھے، مسلمانوں کے سماج میں انتشار پیدا کر رہے تھے، امن مخالف تھے. اگر تھوڑی اور جرأت ہوئی تو کہیں گے کہ باغی تھے، بغاوت کر رہے تھے، بغاوت پر آمادہ تھے، حکومت کے لیے لڑ رہے تھے. یہ سب وہ الزامات ہیں جو ایک چھوٹا طبقہ بڑے منظم طریقے سے لگانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ایک جائزہ لیجئے گا تو آپ کو ان کی سوچ پر ماتم کرنے کو جی چاہے گا. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ محرم میں اصل ماتم تو ان کا ہونا چاہیے تھا جو کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، درود پڑھ کے بھی اہل بیت کے دشمن ہو گئے. حیرت کی بات ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کی فکر کیا تھی. اہل بیت کیا ایک ایڈیشنل چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے جس کو اختیار کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ایسی چیز ہے اہل بیت؟ کیا رسول اللہ کی اولاد دینی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ رسول اللہ کی اولاد سے ایک دیندار آدمی کا تعلق کیا ہوگا. اور اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول نے بھرپور انتظام کیا ہے. نبی اپنی قوم کا سب سے بڑا مہربان ہوتا ہے. یاد رکھیے، نبی کی اگر کوئی آپ سے تعریف پوچھے تو آپ کہیے گا کہ اللہ نے جس کو بھیجا ہو، جو شریعت لے کے آیا ہو، جو خدا کی طرف بلاتا ہو. جی ہاں، یہ سب تعریف ٹھیک ہے، لیکن ایک تعریف مجھ سے سن لیجئے اور اس کو یاد کیجئے. انسانیت پر جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ مہربان ہو، جو انسانیت کا سب سے بڑا بہی خواہ ہو، جو انسانیت کے مفاد کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں. نبی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کی خرابی کی طرف کوئی حکم دے دے، انسان کی بربادی کا کوئی حکم دے دے. اس کی ہر بات، اس کا ہر اشارہ، اس کی ہر رہنمائی، اس کی ہر رہبری ملت کے، انسانیت کے مفاد کے لیے ہوگی. اس کو نبی کہتے ہیں. اور نبی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ امت پر آنے والے خطرے سے آگاہ نہ کرے. نبی کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ جو لوگ اس کی پیروی کریں ان کو وہ بتائے کہ کون سا خطرہ آنے والا ہے. چنانچہ آپ جب مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث کا تو آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی کہ نبی نے سب سے زیادہ جس خطرے سے ہم کو، آپ کو آگاہ کیا، قیامت تک کے لیے آگاہی دیا، وہ قیامت ہے. سب سے زیادہ جس ذات نے اس دنیا میں ہمیں کسی چیز سے آگاہ کیا وہ نبی ہے، اور جس چیز سے آگاہ کیا وہ قیامت ہے، آخرت ہے، عاقبت ہے کہ دیکھو اپنے نتیجے کی پرواہ کرو، اپنے انجام کی پرواہ کرو. اب ایک دوسری چیز جس کی طرف نبی نے ہمیں اشارہ کیا وہ ہے آپ کی اولاد. آپ محسوس کریں گے کہ مولا علی سے لے کر اہل بیت میں جہاں تک آپ آگے بڑھتے جائیے، زمانے نے ان پر حکومت اور سیاست کے حوالے سے ظلم کیا. ظلم ہوا، ظلم ہوتا رہا. حضرت امام حسین اس کی سب سے بڑی مثال ہے. رسول اللہ نے کیسے آپ کو اس کی رہبری کی کہ اللہ کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے نبی پر اور رحمت فرما، اپنے رحمت والے نبی پر رحمت فرما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو. امت آئی نبی کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، آپ نے سنایا، درود ہم کیسے بھیجیں؟ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہو، آداب کیا ہو، صیغے کیا ہو؟
کیسے بھیجا جائے گا درود؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے نا؟ بہتوں کو بہت کچھ یاد رہتا ہے، درود پر پوری کتاب مل جائے گی آپ کو، جس میں سب سے بڑی چیزیں جو نوٹ کر کے بلند کرنے کی ہیں، مارکر لگانے کی ہیں، نمایاں کرنے کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کسی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے، کسی کے سامنے میرا تذکرہ آ جائے، کسی کی باتوں میں میری بات نکل آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، میرا نام سن کے درود نہ پڑھے، میرا تذکرہ سن کے درود نہ پڑھے، اس سے بڑا ظالم کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ ظالم ہے، وہ ناانصاف ہے، وہ ظالم ہے۔ ظاہر ہے کہ درود تو پڑھنا ہے، اب کیسے پڑھنا ہے نبی نے سکھا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ نبی کا احسان ہے کہ جب جب امت کو نبی یاد آئیں گے، صرف نبی نہیں یاد آئیں گے، نبی کی آل بھی یاد آئے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ واقع کربلا میں جو کچھ ہوا، نماز میں درود پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ ہم لوگوں کی تو مادری زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی پڑھتے ہیں، محنت سے سیکھتے ہیں، آپ حضرات تقریر سن کے سیکھتے ہیں کہ او یہ معنی ہے، بار بار صحبت میں آنے کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی ہے۔ جن کی مدر ٹنگ عربی تھی، مادری زبان عربی تھی، وہ آل محمد سے کیا مراد لیتے تھے؟ کیا مقصد تھا؟ نبی کی اولاد سے کیا معنی تھا؟ حیرت کی بات۔ واقع کربلا، اور جو لوگ واقع کربلا سے منفی رخ لیتے ہیں ان کی سوچ پر ہم کو حیرت ہے۔ وہ حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو یزید کے بارے میں کتنی حدیث آئی ہے؟ کوئی ایک حدیث کوئی سنا دے کہ یزید کی تعریف میں سرکار دو عالم نے کچھ فرمایا ہو؟ امکان بھی نہیں ہے۔ کیوں امکان نہیں ہے؟ اس لیے کہ یزید تو حضور کے سامنے پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یزید کی پیدائش حضور پاک علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، اس لیے یزید کے بارے میں کوئی قول مل ہی نہیں سکتا، اگر ملے گا تو منفی ملے گا۔ مثلا حدیث میں یہ مفہوم بھی موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب قریش کے، اگر اردو زبان میں بہاری زبان میں ترجمہ کریں تو لونڈے ہوگا، نو یوک، نوجوان، جوان، قریش کے کچھ جوان ایسے ہوں گے جو پوری تاریخ کو برباد کریں گے، ملیا میٹ کریں گے، تباہ کریں گے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا۔ ایک راوی یہ بھی کہتا ہے کہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ قریش کا جوان کون ہوگا، وہ برادری قریش کا جوان کون ہوگا، تو حضور پاک علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا تھا، یزید کا۔ یہ بھی روایت موجود ہے۔ لیکن چلیے یہ روایت نہ بھی موجود ہو تو ایک طرف یزید ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کا کوئی قول نہیں، دوسری طرف سیدنا امام حسین ہے جن کے بارے میں اتنے اقوال ہیں کہ کوئی دوسرا جوان ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اتنے اقوال ہیں۔ اور اقوال صرف یہ نہیں کہ یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، یہ بڑے حسین ہیں، یہ بڑے اچھے جوان ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے ناتی ہیں، نہیں، اقوال میں بھی جو رنگ ہے، جو تیور ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیثیں، ایک خطبہ بھی امام حسین کا ملتا ہے جس میں حضرت امام حسین نے کربلا میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تم میرے بارے میں نہیں جانتے ہو تو تمہارے درمیان ابھی بہت سے لوگ موجود ہیں، زید بن ارقم موجود ہیں، ابو سعید خدری موجود ہیں، ان لوگوں سے جا کے پوچھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ کہا تو ہو، یعنی قولی حدیث تو ہو، فعلی حدیث نہ ہو، یعنی رسول اللہ نے بولا تھا،
کچھ کیا بھی تھا تو حدیثیں لگاتار ملیں گی کہ سرکار دو عالم نے خطبہ پڑھتے ہوئے امام حسین کو اٹھا لیا، خطبہ بھی دے رہے ہیں، کندھے پر امام حسین کو بیٹھائے ہوئے بھی، نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت امام حسین آ کے پشت مبارک پر بیٹھ گئے، سرکار دو عالم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا، سرکار دو عالم نے امام حسن اور امام حسین کو چوما بھی سونگھا بھی۔ یہ سب حدیثیں رہتے ہوئے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، تو یہ واقعہ ہمارے لیے قیامت تک کے حوالے سے احتساب کا عنوان ہے کہ ہر آدمی احتساب کرتا رہے کہ آل محمد کے سلسلے میں ہم ایماندار ہیں کہ بے ایمان ہیں، ایمانداری کا تقاضا ہے یا بے ایمانی کا تقاضا ہے۔ اور پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تم سے نبوت کی خدمت کے نتیجے میں کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس لیے کہ تم دینے کے مکلف نہیں ہو، تم دے ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ تم نبی کو اجرت دے سکو۔ ہاں اگر کبھی چاہے کہ نبی نے بڑا احسان ہم پر کیا ہے، ہم بھی کچھ خدمت کرتے، ہم بھی کچھ بندگی بجا لاتے، ہم بھی کچھ اطاعت کرتے، ہم بھی کچھ خدمت بجا لاتے سرکار دو عالم کے دفتر اقدس کی، ذات اقدس کی۔ تو سنو، الا المودۃ فی القربى، تو جب جب تمہارے دل میں یہ خیال آئے تو تم میرے قریب والوں سے محبت کرو، میرے قریب والوں سے محبت کیا کرو، میرے اہل بیت سے، میری اولاد سے، جن کا تعلق ہم سے ہے، جن کی قربت مجھ سے ہے، ان سے محبت کیا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ اگر امتی ہے تو اس کے ہاں اگر توحید ہوگی، رسالت ہوگی، تو ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوگی کہ نبی کی اولاد سے محبت ہوگی۔ یہ نہیں پائی جاتی تو ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو کربلا میں جو کچھ ہوا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اللہ کی پناہ، اور اس واقعے کو بڑا سمجھ کے ہی انجام دینے والے نے بھی کچھ کیا تھا۔ وہ اس طرح سمجھیے کہ 72 آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 72 کے مقابلے میں کتنے تھے؟ 22,000۔ یہ 22,000 کا لشکر چل کے آیا تھا، جوڑا گیا تھا، ملایا گیا تھا، کوئی مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مقابلہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دو باتوں کا ڈر تھا۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت سے مقابلہ ہے، علی کی اولاد سے مقابلہ ہے، اور یہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ دشمنان اسلام کو خاک چٹایا ہے، خاک و خون میں لٹایا ہے دشمنان اسلام۔ پوری تاریخ ہے اسلام کی کہ آپ کربلا سے پہلے 50 سال کی تاریخ، اور 50 سال سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کر اور حضور پاک علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کی تاریخ دیکھ جائیے۔ حضرت علی اور ان کے بھائیوں کی جو قربانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی کہ ان لوگوں نے کیسے اسلام کی خدمت انجام دی ہے۔ اس لیے ڈر تھا کہ کہیں علی کی اولاد سے مقابلے میں پچھڑ نہ جائیں، تو بھروسہ نہیں تھا، تو 72 کے مقابلے 22,000 کا لشکر لایا گیا۔ اور دوسری ایک وجہ اور تھی جو ماتم کرنے کے لائق ہے، اور وہ یہ کہ یزید کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ اور رسول نے جو کچھ بتایا ہے وہ اگر مسلمانوں کو صحیح طور پر یاد آ گیا تو یہ 72 نہیں رہیں گے، یہ 72 لاکھ ہو جائیں گے، ہے نا۔ لیکن ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک آدمی کے علاوہ ایک آدمی آیا، بس وہ ایک مثال ہے نا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ ایک آدمی نہ آتا تو شاید اس کو فکشن بنا دیتے لوگ، یہ سب افسانہ ہے، ایسا ہی ہوا۔ ایک آدمی جو آ گیا کئی چیزوں پر ایمان لانے کا سبب بنا۔ سنا تھا کہ 900 برس کی نبیوں کی امت ہوتی تھی اور 900 آدمی بھی ایمان نہیں لاتا تھا، 9 آدمی ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ 900 سال کسی نبی نے خدمت انجام دیا، تبلیغ کیا، لوگوں کو بلایا، اچھائی سکھایا، اور کوئی نہ آیا، ایک آدمی آیا، 9 آدمی آیا۔ اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ 72 لوگ مظلوم، ٹھیک سے ہتھیار نہیں، لڑنے کی صلاحیت نہیں،
کھانے کو ٹھیک سے غذا نہیں، پینے کو پانی نہیں، عورتیں خیمے کے اندر اور اکیلے کھڑے ہیں، اس میں بچے ہیں، 7 برس کا بچہ ہے، 2 برس کا بچہ ہے، گودی میں بچہ ہے دودھ پیتا، نوجوان ہے 15 برس کا، 17 برس کا، 16 برس کا، یہ لوگ کھڑے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ 22,000 کا لشکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اور اس میں سے ایک کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ پہچانتے نہیں ہو میں نبی کا ناتی ہوں؟ ارے میں اکیلا ناتی ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے، اس وقت روئے زمین پر میں اکیلا ہوں، اور یہ لوگ مار رہے ہیں۔ یہ 22,000 کا لشکر اسی لیے لایا گیا تھا کہ کہیں پوری مسلمان امت ریوولٹ نہ کر جائے، لیکن مسلمانوں کے اندر اس وقت کے مسلمان، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آپ اور ہم ایک سجدہ شکر بجا لائے کیجئے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، اب بڑے آسانی سے امام حسین کا نام لے رہے ہیں، پتہ نہیں اس وقت کیا ہوتا، کون کدھر جاتا۔ بڑا آسان ہے حسین حسین کرنا، لیکن ذرا سوچئے وہ دور بھی کیسا ہوگا، کتنی قلب پر سیاہی ہوگی، دولت کی پرستاری ہوگی، اقتدار کا ڈر ہوگا، سطح سے کتنا موہ لگ گیا ہوگا، موہت ہے کہ ہلا نہیں کوئی۔ ایک آدمی بیچارہ حر بن یزید رہی، وہ آستے آستے آگے بڑھا، یزید کے لشکر نے تو سمجھا تھا کہ حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ آگے بڑھا اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ۔ اگر کسی کو کبھی دیکھنے کی خواہش ہو کہ گنہگار کیسے نیکی کی طرف آتا ہے تو وہ واقعہ کربلا میں حر کو دیکھے، اور کبھی کسی کو یہ خواہش ہو کہ گمراہی سے اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے تو اس کا جیتا جاگتا نمونہ حر ہے۔ حر یزید کے لشکر کے سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور آہستہ بڑھتے 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 حضرت امام حسین کے سامنے آ گئے اور پوچھا کہ حضرت غلطی تو ہم سے ہو گئی کہ ہم یہاں تک آپ کی دشمنی پر آ گئے، لیکن حضور اگر اس حالت میں بھی کہ ہم یہاں تک دشمنی کر لیا ہے، اگر ہم آج توبہ کر لیں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ اتنی دیر کے بعد اب آئے ہو، جاؤ جہنم میں تم، لیکن آل نبی بھی نبی کا پرتو ہے، اسی سورج کی کرن ہے جو سورج رحمت کا سورج ہے۔ سیدنا امام حسین کا جملہ، ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور حر ادھر آئے اور ادھر سے شہید ہوئے، ایک آدمی کو چھوڑ کے کوئی نہیں آیا۔ یہ 22,000 کا لشکر جس ڈر سے اقتدار لے کے آیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، چند جملوں میں سماعت کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوا، بری طرح ان لوگوں نے ظلم ڈھایا، سارا کام ختم ہو گیا۔ تفصیل کا وقت نہیں یہاں کہ میں آپ کو سنا سکوں، اور کیا تفصیل سناؤں۔ تفصیل سنانے کے لیے 10 20 50 دل بھی ہو تو ناکافی ہے، ایک دل میں تو اوقات نہیں ہے کہ اس بات کو بیان کیا جا سکے۔ جتنا ظلم ہو سکتا تھا سب کر دیا۔ بڑی شریعت بگاڑنے والے کبھی اس کا جواب دے سکیں گے کہ حضرت امام حسین پر اتنا ظلم کس سزا کے لیے کیا گیا؟ کون سا جرم تھا؟ کسی کا قتل کیا تھا، کسی کا مال لوٹا تھا، کسی کو ان سے خدشہ تھا، کوئی ایسا تھا جو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا؟ وہ امام حسین جو پہلا تیر چلانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، کہتے تھے نہیں جنگ ہم نہیں شروع کریں گے، وہ جنگ شروع کریں گے تو ہم جواب دیں گے۔ وہ امام حسین جنہوں نے پانی بند کرنے کے لیے تیاری کی لوگوں نے کہ پانی پر قبضہ میرا رہے گا، یزید کے لشکر کو پانی نہیں ملے گا، امام حسین نے کہا نہیں، پانی بند کرنا مسلمانوں کا شہوہ نہیں ہے، مسلمان کسی کو پیاسا نہیں مارتا، پانی دے دو، لو پانی پیو۔ جن کو پانی پلایا گیا ان کا جب قبضہ ہوا پانی پر تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اس شریعت کیا شریعت ہوتی ہے؟ یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مولا علی کو سامنے لایا، اور ادھر سے عرب کا سب سے بڑا پہلوان آیا، سب سے بڑا پہلوان مرحب، ایسا پہلوان تھا کہ 20 آدمی بھی مل کے ہمت نہیں کرتے تھے کہ مرحب سے مقابلہ کریں، 20 آدمی بھی نہیں، ارے باپ 100 آدمیوں کہے کہ تمہیں مرحب، نہ ہم نہیں جا سکتے، ہم مرنے سے پہلے ہی مر گئے، ہم نہیں جائیں گے مرحب کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحب کو دیکھا اور کہا علی نکلو تم مقابلہ کرو،
مولا علی آئے, مرحب پہلوان مسکرا کے اینٹ کے منہ ٹیڑھا کر کے دیکھتا ہے اوپر سے, تم ہو کون, تم کہاں سے آئے ہو, کس کے بیٹا ہو, کیا ہو, فلاں ہو, چلا ہو. مولا علی نے کہا محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, باپ کا نام ابو طالب ہے, آؤ سامنا کرو, یہ سب بات کیا کرتے ہو. اب تو پہچان تلوار سے ہوگی, اب تو پہچان اس قوت بازو سے ہوگی, وہ نام بتائے گی کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو. مقابلہ ہوا, مرحب مارا گیا, ایسا چھٹ پٹ آیا کہ پلین زمین سے لڑھک کے نیچے خندق میں گر گیا, گڑھے میں گر گیا مرحب. گڑھے میں جب گر گیا تو کفار مکہ کے ہاں تو ماتم مچ گیا. ہاں یہ کیا ہو گیا, 10,000 کا لشکر, 10,000 کا لشکر سن رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو سب سے بڑا آدمی میرا مارنے لگا, سب سے بڑا بہادر. اب کیا ہو, اب ان لوگوں کو لگا کہ مرنا تو ذلت ہے, لاش نہ ملے گی تو اور ذلت ہوگی, لاش کیسے حاصل کریں. لاش کے لیے تو ہمت کی ادھر سے بات چیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم کے پاس آدمی آیا, بات کرنا چاہتے ہیں, بات کر. حضور نے پوچھا کیا بات کرنا چاہتے, کہا کہ سونا مانگیے تو سونا دے دیں گے, مرحب کی لاش دیجیے, چاندی مانگیے چاندی دے دیں گے, جو مانگیے گا دیں گے, لاش دے دی. اب حضور کا جملہ سنیے اور یزیدیوں کے کردار سے اس کا مقابلہ کیجیے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں لاشوں کا بیپاری نہیں ہوں, لاشوں کی تجارت نہیں کرتا, اور ہم اپنے دشمنوں کے ناک کان بھی نہیں کاٹتے, کلیجہ نہیں چیرتے. جنگ میں جیسے مارا گیا ہے مارا گیا, اس کے بعد اس پر ایک ظلم نہیں ہوگا. تم کو لے جانا ہے, آؤ لے جاؤ, لے جاؤ اپنے پہلوان کو, ہماری کوئی دلچسپی تمہارے پہلوان میں نہیں ہے. سیدنا امام حسین کے بدن پر سینکڑوں زخم تھے شہادت کے بعد, اور آپ یقین نہیں کیجیے گا گھوڑے دوڑا دیے گئے ان کے جسم اقدس پر, ان کے کپڑوں کو تار تار کر کے لوٹا گیا تاکہ یزید کیا دکھا سکیں یہ ان کا کپڑا ہے, یہ ان کی پگڑی ہے, یہ ان کا جسم اتھر سے سٹا ہوا کپڑا ہے, یہ ہم نے لوٹا اس لیے تاکہ اس کا انعام ہم کو مل سکے. یہ مسلمانیت ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کیجئے تو یزید اور یزیدیت والی مسلمانیت سے اللہ کی پناہ بھی طلب کیا کیجئے. ایسا کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کلمے کے نتیجے میں حسین کے ساتھ یہ سلوک روا ہو جائے. بہت بڑا واقعہ ہے, اس کو ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا, کھیل بنا لیا. یادگار بنانے کے بہانے سے ہم لوگ جو تماشا کر رہے ہیں, اس تماشے سے سیدنا امام حسین سے متعلق ہمارا عقیدہ برباد ہو رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے, فلمی گانا بج رہا ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, کسی کو وضو کا خیال نہیں, کسی کو نماز کا خیال نہیں. پٹنہ شہر کی بات کر رہا ہوں, کہاں کیا ہوتا ہم نہیں جانتے, ہم اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں. ایسی خوشی کا ماحول ہے. میں نے آپ کو سنایا بھی ہوگا, پھر ایک بار سنا دیتے ہیں. ایک غیر مسلم سپاہی محرم ڈیوٹی پر آیا, پڑھا لکھا تھا, اس نے محرم کی ڈیوٹی کی. ڈیوٹی کے بعد اس کے دل دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا. اس نے پوچھا کہ ایک بات بتائیے, ہم تو ڈیوٹی پر تھے, ایک لشکر کو دیکھا کہ روتا گاتا چلا جا رہا, ماتم کرتا ہوا, دوسرے لشکر کو دیکھا کہ ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا ناچتا گاتا ٹھیلتا لپیٹتا چلا جا رہا. تو حضرت امام حسین تو شہید ہوئے تھے, تو ان کی شہادت پر یہ خوشی کیسی؟ کیا یہ لوگ امام حسین کے دشمن کا جلوس نکالتے ہیں اور یہ لوگ امام حسین کے ماننے والے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں؟ یہ ایک ان نون غیر مسلم پڑھے لکھے آدمی کا سوال ہے. اس سوال کو آپ سب اپنے پاس رکھیے, اپنے بال بچوں سے ڈسکس کیا کیجئے. تماشا بنا کے رکھ دیا لوگوں نے. اس سال بھی جو کچھ ہوا ہے اتنا افسوسناک ہے کہ اللہ کی پناہ کیا بتایا جائے. اتنا افسوسناک ہے. کیا ہم تماشا کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو نکل کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس طرح کا تماشا کرتے ہیں؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا طریقہ ہونا چاہیے. جی ہاں, ہمارے بزرگوں نے اس پر گفتگو کی ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری, اس بہار کے سب سے بڑے عالم,
اس بہار اور بنگال کے، بلکہ ایک دور آیا جب ہندوستان میں حضرت کے مقابلے کا کوئی نہیں رہا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، نصیر الدین چراغ دہلوی رخصت ہو گئے، اب اکیلی ذات تھی مخدوم جہاں کی، شرف الدین یحییٰ منیری، اپنے وقت کا امام وقت، امام الاسلام والمسلمین۔ اس نے 10 محرم کو اپنی خانقاہ میں مریدوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، ریکارڈ موجود ہے کہ کیا کرنا چاہیے، فرمایا آج کے دن سیدوں کے گھر میں جا کر تعزیت کرنی چاہیے۔ جو لوگ سادات ہیں، سید ہیں، ان کے گھر میں جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو اور ان کو کہو کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور آپ ان کی اولاد ہیں، ہم بھی غم زدہ ہیں، ہم بھی غم والے ہیں، ہم کو بھی اپنے غم میں برابر کا شریک سمجھیے گا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ جیسے تم کو کبھی عبادت کا شوق ہوتا ہے تو مصلی پر چلے جاتے ہو، مسجد میں چلے جاتے ہو اور عبادت ہو جاتی ہے، اسی طرح امام حسین کی تعزیت ہو جائے گی اگر تم اسی نیت سے ان کی اولاد کے گھر چلے جاؤ۔ اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا؟ اور کیا فرمایا کہ اس دن کچھ پکاؤ اور بھوکوں کو کھلاؤ، روزہ کھول لیں، روزہ تو شریعت ہے، امام حسین شریعت کی حفاظت کے لیے دنیا میں اپنی قربانی دے رہے، روزہ رکھو 10 تاریخ کو، اور روزے کے بعد کھانا کھلاؤ، کھانا بھی کیسا جس میں کربلا کا نقشہ ہو، کہ کربلا میں اس روز اگر کچھ پک سکا تو کیا پکتا، کون سا مینو تیار ہوتا، جو کچھ تھا بچا کھچا سب کو ملا کے پکا دیا گیا تھا کہ آؤ کچھ بھوک مٹا لیا جائے۔ اس میں دال بھی تھی، چاول بھی تھا، اور جو تھا سب ملا دیا گیا، کئی طرح کی دال اور کئی طرح کا معاملہ ملا کے پکا دیا گیا۔ تو اس دن کھچڑا پکانے کا الگ الگ طریقہ ہے، کہیں کئی دال ملا کے پکاتے ہیں، کہیں ایک دال، کچھ بھی پکائے، شربت بنائیں اور بانٹیں۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن پڑھیں، ان آیات پر غور کریں جو اہل بیت سے متعلق ہے، حدیثیں سنیں کہ حضرت امام حسین سے متعلق کیا کہا گیا۔ ایک حدیث سنا کے بعد تمام کر دیتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس دوڑی ہوئی آئیں، پریشان حال، چہرہ اترا ہوا فقر، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، گھبرائی ہوئی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلمہ کیا بات؟ کہا سرکار ایسا خواب دیکھا ہے کہ کلیجہ الٹا جاتا ہے۔ پوچھا گھبراؤ مت، بیٹھ جاؤ، کیا بات ہے، کیا خواب دیکھا، سناؤ ہم کو۔ کہا یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے کہ سنا سکے، حوصلہ نہیں ہے کہ سنا سکے۔ کہا نہیں سناؤ، گھبراؤ مت، حوصلہ اللہ دینے والا، تم سناؤ۔ ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گودی میں رکھ دیا گیا، آپ کے بدن سے ایک حصہ کاٹا گیا ہے اور اس کو میرے گودی میں رکھ دیا گیا، آپ کے بدن کا ایک حصہ میری گودی میں رکھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ اس سے اتنی گھبراہٹ ہے ہم کو، آپ کی سلامتی کے ہم لوگ خواہش مند ہیں، ہمیشہ آپ کی سلامتی چاہتے ہیں، اور آپ کے بدن کا ٹکڑا کاٹا جائے اور گودی میں رکھا جائے، یہ بڑا ڈراؤنا خواب تھا۔ حضور فرماتے نہیں نہیں یہ تو مبارک خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے۔ ام سلمہ حیرت سے کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ اچھا خواب ہے؟ کہا ہاں، فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور تمہاری گودی میں رکھا جائے گا، فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور تمہاری گودی میں رکھا جائے گا۔ بھول گئے مسلمان، وہ مسلمان جن کو سرما لگانے کا مسئلہ یاد ہے کہ دائیں آنکھ سے شروع کرو، پھر بائیں میں جاؤ، پھر دائیں میں آؤ، جس مسلمان کو یہ یاد ہے کہ مسجد میں دہنا پیر پہلے رکھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ امام حسین کو بھول گیا۔ یہ ایماندار ہے یا بے ایمان مسلمان ہے جو داڑھی کی لمبائی ناپ رہا ہے، جو لب تراش رہا ہے، خوشبو لگانے کو سنت جان رہا ہے، وہ یہ بھول گیا کہ امام حسین سے متعلق رسول اللہ نے کیا کیا سنت بتائی تھی۔ اللہ ایسے بے ایمان دیندار سے بچا کے رکھے اور ایسے دین کے دشمنوں سے ہماری اور تمہاری حفاظت کرے۔ کل کے دشمن وہ تھے اور آج کے دشمن وہ ہیں جو امام حسین کی یاد منانے میں مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو راہ حق پر سلامت رکھے، حضرت امام حسین سے وفادار رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے کہ جدھر سیدنا امام حسین ہو اسی طرف ہم بھی ہوں قیامت کے میدان میں۔
وما علینا الا البلاغ.